جس کا ہمیں بڑی بے صبری سے اور بہت وقت سے انتظار تھا، اس کڑی کی طرف جانا چاہتا ہوں، ان علماء کرام کی طرف جانا چاہتا ہوں جن علماء کی برکت سے ہمیں یہ دین ملا، دین کی سمجھ ملی، جن علماء کی زیارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت بتایا، جن کی صحبت کو اپنی صحبت بتایا، اور جن کی اتباع اور پیروی کرنے کا، جن کے ادب و احترام کرنے کا، جن کی عزت و عظمت دل میں رکھنے کا، جن سے محبت رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ ایک شاعر نے کہا، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، آج اونچی اونچی جو ہستیاں چمکتی ہیں، فیض ہے مدارس کا ٹوپیاں چمکتی ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہو یہ نبی کے وارث ہیں، ان کے دم قدم سے ہی بستیاں چمکتی ہیں۔ آئیے انہی علماء میں سے ایک بہت ہی مخصوص عمدہ نبو لہجے کے ماہر خطیب جو ضلع رامپور سے ہمارے مہمان ہیں، ان کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ ہاں دین الہی کے نگہبان یہی ہیں، ہاں دین الہی کے نگہبان یہی ہیں، اسلام تیرے حسن کی پہچان یہی ہے، وارث ہے یہی علم نبوت کے اخلاق، حافظ بھی یہی، دین کے سلطان یہی ہیں۔ آج یہ انہی سلاطین میں سے ایک سلطان کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں ہماری فہرست کے بہت ہی مہمان معظم جناب حضرت مولانا مفتی سالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم مدرسہ سراج العلوم و امام و خطیب جامع مسجد حسن کا مدرہ ضلع رامپور، حضرت والا سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہم سب کے قلوب کو مجلہ اور مصفح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه السلام. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، بزرگوں، جوانوں اور پیارے بچوں، ماشاء اللہ کافی وقت سے آپ حضرات بچوں کے پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمیں بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی. حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ کی محنت کا نتیجہ ہمارے سامنے، اور ہم مفتی رضوان صاحب کو اب سے نہیں ہمارے درسی ساتھی بھی ہیں اور عزیز دوست بھی. تجوید کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ عالمیت کا کورس، اس کے بعد میں حفظہ کا کورس مفتی صاحب نے اور ہمارا ایک ساتھ سفر رہا تعلیمی میدان میں، اور تعلیم حاصل کرتے ہوئے بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ کتنا محنتی. جیسے ہمارے بزرگ اور ہماری بزرگ عورتیں جو کہتے ہیں کہ بچے کے پالنے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ کس نہج کا ہے. تو مفتی رضوان صاحب کی ماشاءاللہ زمانے طالب علم میں بھی بہت زیادہ محنت رہی، اور آج ہم نے ماشاءاللہ ان کے اس پروگرام میں بہت سارے بچوں کو سنا کہ حضرت کی جو محنت اور جو کوشش اور کاوش ہے وہ اعلیٰ سطح پر. مسجد کے اعتبار سے آپ دیکھیں، اس وقت میں جس وقت میں ہم جامع مسجد میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو آپ کی مسجد میں بارہا آنا ہوا. تو مسجد اس وقت میں کس کنڈیشن میں تھی اور آج کس کنڈیشن میں؟ اوپر 2 منزل ہو گئی اور نیچے بھی ماشاءاللہ بہت کام کرایا، اور ساتھ ساتھ میں اس مسجد میں ہی وہ مکتب کا مدرسے کا نظام شروع کیا جس میں 3 استاد پڑھا رہے. اور 3 استادوں کی محنت اور کوششوں سے آپ کے سامنے یہ نورانی رات جس میں آپ نے بچوں کو سنا، اور وہ وقت قریب ہے کہ بچوں کے سر پر دستار فضیلت سجائی جائے گی اور ان بچوں کو ایوارڈ دیا جائے گا کہ یہ استادوں کی محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. لیکن اصل میں ابھی ہم نے علماء اکرام، ائمہ اعظام، ان کو ہم نے سمجھا نہیں. بہت سارے لوگ کو اس بات میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ باہر کے لوگ ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو رہا، یہ باہر کا دھبا دیتے ہیں.
حسد بھی ہوتا ہے، جلن کڑن ہوتی ہے کہ کہاں رامپور اور کہاں امروہہ، اور یہ بندہ رامپور سے چل کر امروہہ میں ایسی خدمت کر رہا ہے۔ اور میرے ایک بہت عزیز دوست حضرت مولانا محمد عالم صاحب رامپوری قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، ان کا بھی پروگرام دیکھا اور سنا سمجھا، وہ بھی بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں۔ تو ان علماء کی محنتوں کا صلہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم ان علماء کی محنت پر جو الفاظ کی پہچان کرتے ہیں اور جو جملے کہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یاد رکھنا جو اپنے اماموں کی قدر نہیں کرے گا، جو اپنے علماء کی قدر نہیں کرے گا اور ان کی ہر وقت میں غیبتیں، چغلخوریاں اور ان کی ٹانگ کھینچے گا، خدا کی قسم مرنے کے بعد اس کا چہرہ بھی قبلے کی جانب سے پھرا ہوا ہوگا۔ علماء کی ناقدری، اس کا انجام آدمی دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں سے دین کی بہاروں کو ختم فرما دیتا ہے اور ان کی نسلوں سے حفاظ کو ختم فرما دیتا ہے، یعنی ان کی نسلوں میں حافظ پیدا نہیں ہوں گے جو علماء کی، اماموں کی قدر نہیں کریں گے۔ اس لیے ایک الگ ٹوپی کے بعد شروع ہو گئی، تو الحمدللہ بہت اچھا پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں، بہت ہی ہر تقریبی انداز میں دیکھیں تو بہت اچھے لب و لہجے میں بچے تقریر پیش کر رہے ہیں، تلاوت پیش کر رہے ہیں، نام پیش کر رہے ہیں، بہت شاندار۔ اس لیے اپنے علماء کی قدر کرو، اور آپ جتنی قدر کرو گے اللہ رب العزت سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے وہ حفاظ آپ کو دے گا اور وہ تمام کی تمام بہاریں آپ کو دے گا جو ہمارے ذہن اور گمان میں وہ چیزیں آ بھی نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ و عزیزو، اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ علماء کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ مجھے ایک عنوان دیا ہے مفتی رضوان صاحب نے، عظمت قرآن پر بات کرنی ہے، اور یہ رات لیلۃ القدر ہے، آپ حضرات جانتے بھی ہیں، یہ بھی ایک الگ عنوان ہے جس کی بہاروں کو ہم لوٹ رہے ہیں۔ اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اور زیادہ سے زیادہ جو لمحات باقی ہیں ان کو اپنی عبادت میں گزارنے کی اللہ توفیق مرحمت فرما دے۔ میرے بھائیو بزرگ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ معجزہ دیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا۔ کیا معجزہ تھا؟ جو عصا، جو ڈنڈا تھا جس سے بکریاں چراتے تھے، پتے جھاڑتے تھے، اسے اگر زمین پر ڈالتے ہیں تو سانپ بن جاتا ہے، اور اگر اس عصے کو پتھر پر مارتے ہیں تو چشمے نکل جاتے ہیں، پانی پر مارتے ہیں تو راستے وہ ڈنڈا بنا دیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ معجزے بھی جو دیتا تھا زمانے کے اعتبار سے دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں ایک معجزہ دیا۔ وہ آپ کو واقعہ یاد ہے، مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے 70,000 بعض روایت میں ملتے 1,00,000 جادوگروں کو بلایا تھا، اور ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو آپ نے جو عصا ڈالا وہ عصا سانپ بن گیا، سارے جو مصنوعی سانپ تھے ان کو نکل گئے، وہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے کر آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی انداز میں معجزہ دیا۔
جو بچہ ماں کے پیٹ سے ایسا پیدا ہو کہ جو دیکھ نہیں سکتا، اندھا ہو، نابینا ہو، دیکھنے کی صلاحیت نہیں، دنیا میں آج تک اس کی کوئی دوائی پیدا نہیں ہوئی، کوئی دوائی نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بچے کی آنکھ پر رکھتے، وہ بچہ جو نابینا تھا وہ بینا ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ روشنی دیتا تھا۔ اور بعض مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چڑیا بناتے اور اس میں پھونک مارتے، وہ چڑیا مٹی کی اڑ جاتی، ایسا معجزہ تھا۔ آپ کسی مردے سے کہتے تم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس انداز کا معجزہ دیا تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو معجزہ دیا، وہ پرندوں کی بولی سمجھ لیا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تھا وہ نرم ہو جاتا تھا موم کی طرح، لیکن جب آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت میں ادبا شعرا بہت کثیر تعداد میں پائے جاتے تھے۔ اہل عرب کی زمین میں ادیب لوگ بہت تھے، ادب کے ماہر تھے، اور ایک شعر پر وہ 1000 مصرے بنا دیا کرتے تھے، 1000 اشعار بناتے تھے ایک مصرے پر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اور ایسا قرآن دیا کہ سارے ادبا شعرا حیران و شجر رہ گئے، گھٹنے ٹیک دی، یوں کہتے تھے ہم یقولون افترا، یہ تو انہوں نے گھڑ لیا ہے، یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا یہ گھڑ لیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، چیلنج کیا کہ اگر تم یوں کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گھڑا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے، تو ہم تمہیں مکہ والو تم سے یہ کہتے ہیں انسان نہیں جنات کو بھی لے لو، ساری انسانیت آ جائے، سارے جن آ جائیں، دنیا کی ساری چیزوں کو لے لو اور اس طریقے کا قرآن پیش کرو، خدا کی قسم ایک دوسرے کی تم مدد بھی کرو گے تو ایسا قرآن نہیں لاؤ۔ یہ چیلنج تھا۔ سارے ادیب، سارے شاعر جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گھڑ لیا ہے قرآن، وہ اب ہکا بکا رہ گئے، کیسا ہم اس نہج کا قرآن لائیں جو قرآن اعلان کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، لاؤ مکہ والو لاؤ، تم نہیں ساری انسانیت کو جمع کرو، ساری جن اور انس جمع ہو جاؤ اور اس طریقے کا قرآن اگر آپ پیش کرنا چاہو تو نہیں لا سکتے۔ اس پر بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری آیت اتاری، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ چلو چھوڑو پورے قرآن کی بات چھوڑو، اب لاؤ 10 آیت لاؤ، مکہ والو کافروں مشرکوں لاؤ، تم جو یہ کہتے ہو ہم یقولون افترا، یہ گھڑ کر لائے ہیں قرآن، لاؤ مکہ کے لوگوں، اس طریقے کا پورے قرآن کی بات نہیں کر رہے، 10 آیت لے کر آؤ، 10 سورتیں لے کر آؤ۔ ایک زمانہ گزرا، کوئی نہیں لایا، نہیں کھڑایا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت قرآن میں اتاری، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اب پورے قرآن کی بات نہیں کرتے، اب 10 سورتوں کی بات نہیں کرتے، اب 10 آیات کی بات نہیں کرتے، اب ہم تم سے کہتے ہیں قرآن کا ایک جز، ایک آیت نہیں، ایک جز، ابو جہل سن، ابو لہب سن، امیہ بن خلف سن لے، سارے مکہ کے چودھریوں سن لو، ادبا شعرا سن لو، قرآن کی بات
نہیں, 10 صورتوں کی بات نہیں, 10 آیت کی بات نہیں, بلکہ ایک آیت کا ٹکڑا لے کر آؤ. اگر تم اپنے اندر طاقت رکھتے ہو, کھلنے کا ایک عرصہ گزرا, کوئی قرآن نہیں لے کر آیا, اور ایک آیت کا جز اور ٹکڑا نہیں لے کر آیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورت اتاری, القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. یہ سورت اتری, چیلنج پہلے ہو چکا, چیلنج پہلے ہو چکا, لیکن اب اس سورت کو دیکھ کر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور یوں کہتا ہے میں لے کر آؤں گا ایک سورت بنا کر. لاؤ کاغذ لے کر آؤ, قلم لے کر آؤ, میرا گھر تم سمندر کے قریب بنا دو, مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے, مجھ سے کوئی باتیں نہ کرے, میں ایسا قرآن لے کر آؤں گا اور ایسی سورت لے کر آؤں گا. اس نے قرآن کو لکھنا شروع کیا جس طریقے سے قرآن ہے کہ ایسا قرآن میں بناؤ. تھوڑا لکھتا, ملاتا قرآن سے, نہیں ملتا پھاڑ کر پھینک دیتا, پھر لکھتا, پھر پھاڑ کر پھینک دیتا. خود قرآن لکھنا چاہ رہا ہے, اس طریقے کا قرآن بنانا چاہ رہا ہے, ایک سورت لانا چاہتا ہے, اسے لکھنا چاہتا ہے کہ اس طریقے کی سورت بنا لوں. لکھتا ہے, لکھنے کے بعد پھر خود کو ہنسی آ جاتی ہے, پھر پھاڑ کر پھینکتا ہے. ایک بڑی تعداد میں اس نے کاغذ پھاڑ پھاڑ کر پھیر لگا دیا. پھر اس کے بعد میں ایک چیز لکھتا ہے, الفیل منفیل وما ادراک ما الفیل. ہاتھی کیا ہاتھی, ہاتھی کا سونڈ لمبا, ہاتھی کی پونچھ چھوٹی, یہ لکھ کر لایا. اور کہا مکہ والوں سنو, میں یہ لکھ کر لایا ہوں, دیکھو قرآن کی آیت اتری تھی, سورت اتری تھی, القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. میں اسی جیسی سورت لایا ہوں, الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل. لوگوں نے دیکھا وہ ہماری طرح عجمی نہیں تھے کہ ہم ابھی قرآن کو سمجھتے نہیں, وہ تو سب عربی بات سمجھتے تھے, ان کی لینگویج عربی ہے. فوراً دیکھا یہ تو لکھ رہا الفیل والفیل وما ادراک ما الفیل. ہاتھی کیا ہاتھی, ہاتھی کا سونڈ لمبا, ہاتھی کی پونچھ چھوٹی. خود بھی ہنسے, سارا مجمع ہنسا, پھر اسے پھاڑ کر پھینک دیا. بیوقوف, یہ ہوتا ہے قرآن نہیں جا سکے. ایک کو اٹھا تھا کہ کچھ عرصے پہلے وسیم رید کی, وہ کہتا تھا قرآن کی اتنی آیات کو نکال دو, 36 آیات کو منسوخ کر دو, قرآن سے نکال دو. خدا کی قسم مٹانے چلا تھا, خود مٹنے لگا, خود مٹ گیا. آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. آج کا دور نہیں, بہت پہلے سے یہ بات چل رہی ہے کہ قرآن کو مٹھاؤ, قرآن کو ختم کرو, ان کی آیات کو نکالو. لیکن خدا کی قسم قرآن جو 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا, وہ جھوم کا تو من معانی ہی آج بھی اسی طریقے سے ہمارے سامنے بات ہے. اور ایسی رہے گا, کیوں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. گارنٹی مودی نے نہیں لی ہے, یوگی نے نہیں ہے, کسی سیاسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہ عالم کے ہاتھ میں ہے, نہ حافظ کے ہاتھ میں ہے, نہ قاری کے ہاتھ میں ہے, نہ مفتی کے ہاتھ میں ہے. اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو ساتوں آسمان کا نظام چلا رہا ہے, زمینوں کا نظام چلا رہا ہے. اس کے حکم کے بغیر پتا نہیں ہلتا, اس کے حکم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ ساتوں آسمان کے اوپر سے عرش عظیم سے کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. امروہا والو, محمدی سرائے والو,
کو آزاد کرنے کی باری جب چل رہی تھی، ملک ہندوستان کو آزاد ہمارے علماء دیوبند نے کرایا، اس وقت میں انگریزوں کی اس سے پہلے یہ حکومت تھی، یہاں ملک ہندوستان غلام بنا ہوا تھا، غلام بنا ہوا تھا۔ انگریز نے ایک میٹنگ کی، برطانیہ میں میٹنگ ہو رہی، میٹنگ کا عنوان کیا تھا؟ میٹنگ کا عنوان یہ تھا کہ ہم ملک ہندوستان میں دیر تک اپنی حکومت کیسے قائم کر کے رکھ سکتے ہیں، کیسے قائم کریں گے؟ عنوان یہ تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کی نگرانی میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا سے لوگوں کو بلایا گیا، برطانیہ میں میٹنگ ہے، ملکہ وکٹوریہ کی نگرانی میں ہو رہی ہے۔ میٹنگ کا عنوان یہ ہے کہ ہم ملک ہندوستان میں دیر تک حکومت کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے، ملک ہندوستان سے 3 لوگ گئے، ملکہ وکٹوریہ، لال نکالے، ڈبلو ہینٹر، یہ 3 لوگ گئے۔ یہ اپنی رومال میں کوئی کتاب لپیٹ کر لے کر گئے، میٹنگ پارلیمنٹ میں چل رہی ہے، ملکہ وکٹوریہ کی نگرانی میں چل رہی ہے، بہت سارے ملکوں سے لوگ بڑے بڑے آئے ہوئے، اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں کہ ایسا کر لیا جائے، آپ دیر تک باقی رہے ہوگے۔ اب ملکہ وکٹوریہ، لال نکالے، ڈبلو ہینٹر، جنرل ٹائر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان 3 لوگوں کا نمبر آیا۔ لال نکالے وہ ہے جو وزیر تعلیم تھا ملک ہندوستان کا اس زمانے میں، میٹنگ کا عنوان چل رہا ہے۔ اب رائے ان کی آئی، لال نکالے، جنرل ٹائر، ڈبلو ہینٹر کھڑا ہوا، اور جو رومان میں کتاب تھی وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، this is what is this؟ یہ کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے کوئی پستک ہوگی، کوئی کتاب ہوگی، کہا آپ جانتے نہیں ہو that this is a قرآن، یہ ایک قرآن۔ اور پھر اسے رومان میں نکالا، اور نکالنے کے بعد یہ پارلیمنٹ میں بکھیر دیے، اور کاغذ بکھیر کر کہنے لگا، سن ملکہ وکٹوریہ سن لے، اگر یہ ملک ہندوستان میں جب تک یہ قرآن رہے گا، تم ملک ہندوستان میں دیر تک حکومت قائم نہیں کر سکتے، بلکہ اپنا بوریا بستر لے کر تمہیں بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلا آپ یہ قدم اٹھاؤ کہ ملک ہندوستان سے قرآن کو نکالو، قرآن کو جھڑا دو۔ یہ قانون پاس ہو گیا کہ صحیح کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن رہے گا تو یہ قرآن پڑھنے والے اور ایسے ملک ہندوستان کو آزاد کرنے والے، یہ مدرسے والے ایسے لوگوں کو، مجاہدین کو تیار کر کے دیتے رہیں گے۔ اب وہاں سے جب فوج آئی اور ملک ہندوستان سے قرآن کو نکال کر جلا دیا گیا، آگ لگائی۔ بہت قرآن چلا ہے، مدرسوں سے قرآن نکالے، گھروں سے قرآن نکالے، بلکہ مارکیٹوں سے قرآن انگریزوں نے خریدے، اور سب کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اور اب خوش ہو رہا تھا، انگریز کہنے لگا، آپ ہمیں کوئی یہاں سے بھگانے والا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو مٹا دیا، قرآن کو ختم کر دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ لایا گیا، اور مسلمان اسے لے کر پہنچے، کہنے لگے، انگریز تو نے بہت قرآن جلا دی، ہزاروں کی تعداد میں قرآن میں آگ لگا دی، لیکن اس بچے کے سینے سے قرآن تم کیسے نکال سکتے ہو؟ اس بچے نے سورہ فاتحہ سے قرآن کو شروع کیا، اور یہ جنتی والناس تک قرآن کو پورا پڑھ لیا۔ انگریز سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ ہماری اتنی گاڑی کمال
حفاظت کرا رہا ہے، قرآن کی حفاظت کرا رہا ہے۔ چون کا تو من معین ہی جو ساڑھے 1400 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو اترا تھا، آج کی وہی قرآن اسی تاثیر کے ساتھ میں موجود ہے، وہی تاثیر رکھتا ہے اور وہی اپنے اندر فوائد رکھتا ہے اور وہی ساری کی ساری قرآن کے اندر وہی چیز موجود ہے، لیکن ہم پڑھنے والے بدل گئے، ہماری زبان بدل گئی، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ہم قرآن سنیں اور ہمارے آنکھوں سے آنسو جھلک جائے۔ ابھی مفتی قاری صاحب جو تلاوت کر گئے کتنا شاندار انداز میں سورہ رحمان سنا رہے تھے، ہم باتوں میں لگے رہے، ہم نے قرآن کا وہ اثر ہمارے اوپر نہیں پڑا۔ اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جب قرآن کافر کے سامنے پڑھا جاتا تھا، اس کا دل بھی موم ہو جاتا تھا، ہدایت قبول کرنے کے لیے تڑپ جاتا تھا۔ لکھا ہے علامہ ابن سیرین جزری نے اپنی کتاب اصول الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جو معروف واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہے تھے نعوذ باللہ سوا کرنے کے لیے، آپ کا سر لانے کے لیے۔ راستے میں صحابی مل گئے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر آؤ۔ کہنے لگے جاؤ اپنے بہن کی اور بہنوں کی خبر لو۔ ادھر کو جانا تھا اپنے بہن اور بہنوں کے گھر کی طرف، چہرہ گھما دیا، رخ کر لیا اور چل دیا۔ اب دروازے پر پہنچے ہیں، حضرت فاطمہ جو عمر بن خطاب کی بہن تھی، یہ قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن سکھا رہے تھے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کا مذاکرہ، قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى، اس سورت کی مشق ہو رہی۔ عمر بن خطاب نے دستک دی، وہ جس پرچے پر قرآن لکھا ہوا تھا اس کاغذ کو چھپا دیا، خباب کو بھی چھپا دیا۔ نکلے، اندر پہنچے، بہنوں سے کہا، بہن سے کہا کیا آپ پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، ذرا تفصیلی لمبا واقعہ ہے، مجھے تو صرف یہ بتانا ہے وہ قرآن اسی تاثیر کے ساتھ جو 1400 سال پہلے کا آدمی واقعہ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا بہنوں کو، بہن کو بھی مارا، لیکن وہ جس کی رگوں میں خباب کا جو خون دوڑ رہا تھا، خباب جو قرآن سکھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، وہ قرآن کی تاثیر دل کے اندر موجود اور اندر جا رہی تھی، راسخ ہو رہی تھی۔ خطاب کی بیٹی ہیں، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، اب جس رگ میں عمر کی رگ میں خطاب کا خون، بہن کی رگ میں خطاب کا خون، کہا بھائی تم کتنا ہی بات ہو لیکن میں باز آنے والی نہیں، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ قرآن کی تاثیر تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے اور وہ دعا کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ تاثیر کے ساتھ آپ کی واقعی۔ 70 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ کہا میں کس چیز کی دعوت دیتا ہوں؟ آپ نے زبان سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی، آپ سورہ یاسین پڑھتے رہے، وہ 70 لوگ جو آئے ہوئے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور 70 کے 70 لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ ساتواں پارہ پڑھو، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔
لائے فاکتبنا مع الشاہدین، اے پروردگار ہم کو لکھ دے گواہوں میں سے۔ وہ قرآن جو سورہ یاسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کے سامنے پڑھی، ایمان کے اندر داخل ہو۔ جبیر بن مطعم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، مغرب کی نماز حضور پڑھا رہے تھے، سورہ طور پڑھ رہے تھے، جیسے نماز لکھتی کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ اور سورہ طور کا ایسا اثر پڑا کہ ایمان قبول کر لیا۔ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، اخنس بن شریح، یہ قرآن سننے کے لیے بیتاب رہتے تھے۔ سیرت میں لکھا ہے ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریح، یہ 3 بزرگ اور 3 دشمن ایمان قبول نہیں کیا تھا کہ ابو سفیان نے اور اخنس بن شریح نے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے تھے، پورا بھلا دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز میں آپ قرآن پڑھتے تھے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو جہل آیا، ابو سفیان آئے، اخنس بن شریح، تینوں آئے، الگ الگ جھاڑیوں میں بیٹھ کر قرآن سننے لگے۔ پوری رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، جیسے افق چھایا، روشنی نکلی تو یہ وہاں سے بھاگے، نکلے، ابو جہل نکلا، ابو سفیان، اخنس بن شریح یہ نکلے، اور نکلنے کے بعد کسی پوائنٹ پر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا ابو سفیان سے، ابو سفیان کیسے آئے ہو؟ اخنس بن شریح نے کہا ابو جہل سے آپ کیسے آئے ہو؟ ابو سفیان نے کہا اخنس سے آپ کیسے آئے ہو؟ تینوں کے سر جھک گئے، تینوں کہنے لگے بہت غلط بات ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، مکہ کے لوگوں نے دیکھ لیا تو کیا کہیں گے؟ دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتے ہیں، رات میں محمد عربی کا قرآن سنتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا عہد کرو، وعدہ کرو، آج کے بعد ہم قرآن سننے نہیں آئے۔ تینوں نے ہے تو پیمان کر لیا، چلے گئے۔ دن گزرا، پورا دن گالی لگی، رات ہوئی، پھر دن میں آگ لگی، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر آئے۔ ابو جہل سوچنے لگا، ابو سفیان سے میں نے عہد لیا، اخنس بن شریح سے لیا، وہ دونوں نہیں آئیں گے، میں اکیلا سن کر آؤں گا۔ ابو جہل نکل گیا۔ ابو سفیان سوچنے لگے کہ ابو جہل نے تو اپنے ہاتھ پر وعدہ کرا ہے، وہ کہاں آئے گا؟ اخنس بن شریح نہیں آئے گا، چلو میں سن کے آتا ہوں۔ اخنس بن شریح کے دل میں بات آئی، ابو جہل تو چودھری ہے اور ابو سفیان بھی بڑا آدمی ہے، وہ کیسے قرآن سننے آئیں گے؟ چلو میں جاتا ہوں، اکیلا قرآن سن کر آ جاؤں گا۔ اخنس بن شریح بھی چلے گئے، اب تینوں الگ الگ جھاڑیوں میں بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے۔ آپ نے پوری رات نماز میں قرآن پڑھا، پھر جیسے دن نکلنے لگا تینوں نکلے اور تینوں بزرگوں کی پھر کسی پوائنٹ پر ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا میں نے تو منع کیا تھا، ابو سفیان کہنے لگا میاں آپ نے تو عہد کیا تھا، عہد لیا تھا ہم سے، وعدہ کرایا تھا، میاں آپ کیسے آئے؟ کہا بڑی غلط بات ہے، اگر مکہ کے لوگوں نے دیکھ لیا تو ہمیں کیا کہیں گے؟ چلو یہ کہیں گے کہ دن میں گالی بکتے ہیں، رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے، چھوڑو، نہ تو لوگوں کو ہم آنکھ دکھانے کے، چہرہ دکھانے کے، جسم دکھانے کے، ان کی مجلسوں میں فیصلے کرنے کے لائق نہیں ہوں گے، چلو آج پھر عہد کرو ہم نہیں آئیں گے۔ پھر تینوں نے عہد کیا، دوسرے دن پھر آئے، تیسرے دن پھر آئے، تینوں دن آ گئے۔ تیسرے دن اخنس بن شریح نے ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھانے کے بعد پہنچا ابو جہل کے دربار پر اور اس کے گھر پر دستک دی۔ کہا ابو جہل، کہا کون؟ کہا میں اخنس بن شریح آیا ہوں۔ کہ کیوں آئے ہو؟ کہ باہر نکل کر آ، تو یہ بتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن حق ہے یا نہیں ہے؟ بتا ابو جہل۔ ابو جہل نے کہا وہ قرآن حق ہے، وہ قرآن حق ہے، کہ مانتے کیوں نہیں؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن کی صداقت تو جب تم نے اختیار کر لیا اور مان لیا ہے تو اب ایمان قبول کرو، اسلام کے دائرے میں آ جاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا نہ کا مسئلہ ہے،
اس کا مسئلہ ہے، نام کا مسئلہ ہے. اب ہمارے کیا کہیں گے؟ اپنے باپ اور دادا کے مذہب سے ہٹ گیا، ابو جہل یہ نہیں کر سکتا. علماء کہتے ہیں ابو جہل کا یہی پوائنٹ تھا کہ ابو جہل ایمان کے اندر آ سکتا تھا، قرآن کی حقانیت کو، قرآن کی صداقت کو وہ مان چکا تھا، لیکن اس کی قسمت میں جہنم میں جانا طے ہو چکا ہے. انکار کر دیا. کہا ابو جہل تم مان یا نہ مان، ابو جہل تو جو چاہے فقط ایمان کا خان، فقط ایمان کا خان، جو تجھ سے ہو سکے کر لے، جو تجھ سے کرنا چاہے کر لے، اگر مارنا چاہے مار لے. آخرت میں شعیب تیرے سامنے تو چھوٹی ہے، تو بڑا آدمی ہے، تو اپنے آپ کو ابو جہل کہتا ہے. سن سن سن، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ پاک ہے، تنہا ہے. پھر ڈنڈا اٹھایا، پھر ابو سفیان کے مکان پر ابو سفیان باہر نکل. کون ہے احمد بن شریح؟ کیوں آیا ہے؟ کہ باہر نکل کر میں معلوم کروں گا. 3 راتیں ہو گئی مستقل قرآن سنتے ہوئے. مکہ والوں کو تینوں تم دونوں دھوکہ دے رہے ہو، بیوقوف بنا رہے ہو. قرآن سننے کے لیے رات میں پہنچتے ہو اور دن میں محمد عربی، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گیا. اور بھلا کہتے ہو رات میں اسی کا قرآن. ابو سفیان کیا کہتے ہو؟ کہا قرآن تو حق ہے، قرآن حق ہے. ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ناک کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ فقد ایمان انتقال. ابو سفیان سن، ابو سفیان سن، فقد ایمان انتقال. جو تجھ سے ہو سکے کر لے، تو کرنا چاہے مارنا چاہے مار لے. میں تیرے سامنے ابھی ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر اسی اسلام کی صداقت کا اور اس کی گواہی دے کر آ رہا ہوں. قرآن کی حقانیت کو میں تسلیم کر چکا ہوں، ایمان کو اختیار کر چکا ہوں، اسلام کے دائرے میں آ چکا ہوں. تو جو چاہے کر لے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بزرگوں، محمدی سرائے والوں، مفتی رضوان صاحب کے مقتدیوں، اطراف سے آئے ہوئے سنو، یہ وہی قرآن ہے جو مفتی رضوان صاحب نے محنت کر کے تمہیں یہ جوہر دیے. تم مانو نہ مانو، جن علماء کی قدر کرو نہ کرو، تم قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ نہ پڑھاؤ. یہ علماء پیسوں پر نہیں بلکہ خود ہی محنت کر کے ان تنخواہوں پر تمہارے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے. تم یہ سمجھتے ہو قرآن پڑھنے کا کرے گا کیا؟ وہ مسجد کا امام بنے گا، مسجد کے لوٹے سے کرے گا، مسجد کا مؤذن بنے گا، اور کیا 4,000 5,000 میں کیا ملے گا؟ نوجوانوں، تم نے غلط سوچ رکھا ہے. تم اپنے بچوں کو ان مدرسے درس العلوم سے آپ قرآن کی تعلیم یہاں نہیں دیتے، دیگر مدرسوں میں نہیں دیتے. آپ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں بھیج دیتے ہو، قرآن کو حقیر سمجھتے ہو. بچہ کرے گا کیا؟ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ علماء، یہ حفاظ ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اس وقت میں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کاش ہم نے کیا کر لیا، ہم نے کیوں اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنایا. کاش ہم اپنے بچوں کو حافظ بناتے، اس کے بعد ڈاکٹر بناتے، پہلے عالم دین بناتے، پھر انجینئر بناتے، پہلے ہم مفتی بناتے، پھر اس کے بعد میں وکیل بناتے. ہم اس وقت میں سوچیں گے اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. اے قرآن والے سن لے، تو نے دنیا میں مدرسے میں مسجد میں قرآن کو یاد کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو رٹا، رات میں رٹا، دن میں رٹا، محنت کرتا رہا. 6,666 آئے تو نے یاد کی. نے سن لے، سارے انجینئر کھڑے، ڈاکٹر کھڑے، ماسٹر کھڑے. اللہ کہنا جا جا چل جا، پڑھتا جا اور جنت میں چڑھتا جا. دنیا میں آپ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بعض لوگوں کو ٹھکانے دینے کا جا کھلا جائے گا، جا
پہنچیں گے وہ آخری منزل ان کی ہوگی، وہی جنت میں ٹھکانا ہو۔ اور یہی نہیں، جن کے بچے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی، خدا کی قسم ان کے سر پر کہ اللہ تاج رکھے گا، تاج رکھے گا۔ سورج کی روشنی مانگ پڑ جائے گی، مانگ پڑ جائے گی، اللہ جوڑا عطا فرمائے گا، اللہ نواز دے گا اور اعلان کرے گا، ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا، اے اللہ یہ 10 لوگ ہیں جہنم سے ہو چکی ہے، اے اللہ میں کہتا ہوں انہیں معاف کر دو، انہیں جنت میں پہنچا دو۔ اللہ اس حافظ کی وجہ سے، اس حافظ کی سفارش پر اللہ 10 جہنم میں کوئی جنت میں پہنچا۔ کیا سمجھ رکھا ہے اپنے قرآن والوں کو، کیا سمجھ رکھا ہے اپنے قرآن کی تعلیم کو؟ خدا کی قسم اگر قرآن کی تعلیم تمہارے پاس موجود ہے اور قرآن تمہارے ہاتھوں میں ہے، جب تک تم قرآن پڑھو گے خدا کی قسم کوئی دنیا کی طاقت، قرآن پر عمل کرو گے کوئی دنیا کی طاقت آپ کا بال نہیں نکال سکتی۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن سے رشتہ توڑا، جس کی وجہ سے آج ہم مغلوب ہو رہے ہیں، ہم مغلوب ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن قیامت تک کے لیے گائیڈ لائن ہے، جنت تک پہنچانے والی گائیڈ لائن ہے۔ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے، قرآن بتاتا ہے ہمیں کرنا کیا، یہ قرآن بتاتا ہے والدین کے حقوق کیا ہے، باپ کے سامنے کیسے پیش آنا۔ وہ اسکول اور کالج میں آپ کو تعلیم نہیں ملے گی، یہ قرآن سمجھاتا ہے آپ کو کیسے پیش آنا ہے، اس کے علاوہ دوسرے پر ہم نے تعلیم نہیں ملے۔ وہاں تو ملے گا لیول 2 CAT کے کتا اور بلی کی پڑھائی ملے گی، وہاں یہاں ملے گا الحمدللہ رب العالمین وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه۔ یہ قرآن کے الفاظ، یہ قرآن کی تعلیم زندگی گزارنے والے آپ کو قرآن سے مل جائے۔ ہم نے رشتہ توڑ لیا قرآن سے، ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا قرآن سے۔ میں عرض کر رہا تھا ساڑھے 1400 سال پہلے جس انداز میں، جس شان میں قرآن آیا تھا، اسی انداز میں آج بھی باقی ہے۔ ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے، جس زبان سے گٹکے کھائے جا رہے ہو، جس زبان سے جھوٹ بولا جا رہے ہو، جس زبان سے غیبت کی جا رہی ہو، جس زبان سے برائیاں ہو رہی ہو، جس زبان سے گانے گائے جا رہے ہو، جس زبان پر حرام لقمے چل رہے ہو، اس زبان پر قرآن کا مزہ کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ قرآن کے لیے اپنی زبان کو پاک کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک، اللہ کا قرآن پاک، اللہ کے نبی پاک، یہ قرآن پاک، یہ پاک زبانوں پر تاثیر ڈالتا ہے، تاثیر ڈالتا ہے۔ آج تو باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دیتا ہے، وہ بیٹی بھی قرآن کو جزدان میں بند کر کر اور تاک میں سجا دیتی ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی پردے میں بات سن رہی ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آج ہم خود حالت۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کی تعلیم ہمارے اندر نہیں، اسی وجہ سے تو ہماری بچے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اپنی بدن کی نمائش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مفتی رضوان نے اس ٹاپک پر ہی مجھ سے کہا تھوڑی بات کر لیں۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں باہر سے نکلنا ہے تو کس انداز میں نکلنا ہے، تمہیں باہر چلنا ہے تو کس انداز میں چلنا ہے، تمہیں اگر کسی سے بات کرنی ہے تو کس انداز میں کرنی ہے۔ قرآن تعلیم دیتا ہے، قرآن تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا پھر ہمارے ہاتھ میں کہاں پردے آئیں گے جہاں مخلوق تعلیم کا سلسلہ جاری ہو۔ اس لیے میری بہنیں، میری ماں، آپ اپنے آپ کو پردے میں لاؤ، قرآن کی تعلیم پر لاؤ، پردے میں لاؤ۔ آج ایمان کے لٹیرے، ایمان کے اچھتے، ایمان کے ڈاکو تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے تمہارے ایمان کو ختم کر کے تمہیں یہاں سے اپنے مذہب میں لے آئے۔ وہ چاہتے ہیں، وہ محنت، وہ پلاننگ ہو رہی ہے موبائلوں کے ذریعے سے، وہ پلاننگ ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی۔ اس لیے اپنے گھروں کو پاک کرو اور اپنے آپ کو پردے میں رکھو۔ ہم فاطمہ کی بیٹی ہیں، عائشہ کی بیٹی ہیں، خدیجہ کی بیٹی ہیں۔ فاطمہ کا کیا انداز تھا، ایک مرتبہ حضرت علی گھر میں موجود نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا فاطمہ چلو گھر چلنا ہے۔
حضرت فاطمہ نے منع کر دیا، کیوں کہ میں نہیں جاؤں گی. کیوں؟ علی گھر پر نہیں ہے، شوہر سے اجازت لے کر جاؤں، اجازت لے کر جاؤں. کون ہے؟ فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم. آپ چاہتی تو علی کچھ نہیں کہتے، لیکن میری بہنوں آپ کو پیغام دینا تھا. فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئی علی کی اجازت کے بغیر. ہم اپنی شوہروں کی اجازت کے بغیر کیوں ہم بازاروں میں گھومتی ہیں اور بازاروں میں ہم نمائش کرتی ہیں اپنے جسم کی، اپنے کپڑوں کی، اپنے برقعے کی، بغیر اجازت کے. بغیر اجازت کے ہم جیسے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ٹیلی گرام پر اور نہ جانے کون کون سی دنیا میں جا کر ہم باتیں کرتے. کس نے اجازت دی؟ کس نے کہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. آنے دو علی کو. علی آئے. علی سے کہا میں فاطمہ کو لے کر جانا چاہتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابا جان آپ لے جاتے. کہا فاطمہ نے انکار کر دیا. فاطمہ کہنے لگی علی میں ایسے نہیں جاؤں گی، ایسے نہیں جاؤں گی. آگے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور پیچھے میں ہوں گی اور ان کے پیچھے تم چلو گے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا جان قدم رکھیں گے میں اس قدم کے نشان پر اپنا قدم رکھوں گی اور پھر جہاں میرے پیر کا نشان بنے گا اسی نشان پر تمہیں قدم رکھنا ہے. جو نشان بنا تھا وہ تمہارے قدم سے مل جائے. کہا یہ ایسا کیوں؟ کہا گھر جا کر بتاؤں گی. چل لو ایسے نہیں. گھر پہنچی علی نے کہا ایسے آج اللہ آپ نے اختیار کیوں کیا؟ کہنے لگی سنو بہنوں سنو. کہنے لگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے ابا کے جہاں پیر رکھا تھا جو نشان بنا تھا اس پر قدم اس لیے رکھا کہ زمین کے ذرات سے حفاظت ہو جائے، زمین کے ذرات سے پردہ ہو جائے. اور پھر اپنے قدم کا جو نشان بنا تھا اس پر آپ کا قدم اس وجہ سے رکھوایا کہ میرا جو نشان پیر کا بنا تھا وہ مٹ جائے، وہ ختم ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا پیر کتنا بڑا تھا. لوگوں سے بھی پردہ ہو جائے قدم کے نشان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میری بہنوں یہ تھا انداز فاطمہ کا کہ زمین کے ذرات سے پردہ، آسمان کے ستاروں سے پردہ اور لوگوں کی نگاہوں سے پردہ. یہ فاطمہ کا انداز تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے. کہا بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ کیا تم نے آج چاند دیکھا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابا جان نہیں دیکھا. کیوں نہیں دیکھا؟ سارے لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا جان اس وجہ سے نہیں دیکھا سارے مکہ والے چاند دیکھ رہے، میں بھی دیکھوں گی. غیر مردوں کی نگاہ چاند پر ہے، میری بھی نگاہ چاند پر پڑے گی، ٹکرا جائے گی. اسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پسند نہیں کرتی کہ نگاہ چاند پر ٹکرائے. شریعت تو اجازت دے دی. ایسی باحیا تھی، ایسی پردے والی تھی. آج تو ہماری ماں اور بہنوں کے کپڑے کھل کر اپنی سامنے رسیوں پر لٹکتے ہیں جو کپڑوں کی نمائش ہوتی ہے. خدا کی قسم حالات یوں نہیں آتے، حکومت ظلم یوں نہیں کرتی. ہمارے عمل بگڑتے ہیں، ہمارا کردار بگڑتا ہے، ہمارا انداز بگڑتا ہے، پھر حالات سمجھ لیتے ہیں. پھر دنیا کی کوئی طاقت ان حالات کو نہیں بدلتی. اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه ولی. اگر ایمان والے اپنے آپ کو بدل دیں گے اللہ تعالیٰ بدل دے گا. ایمان والوں آپ سے جوانوں بزرگوں آپ سے کہتا ہوں آپ بھی بدلو، بہنوں سے کہتا ہوں آپ بھی بدلو. آج رات اللہ نے دی ہے، بڑی مبارک رات ہے، قدردانی کرنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے. اللہ رب العزت آسمان دنیا پر ہے. علی فرماتے حضور نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فصوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله ينزل لغروب الشمس إلى السماء الدنيا. اللہ رب العزت شعبان کی 15 رات میں سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے وَيَقُولُ عَلَى مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرُوا
बीमारी से उसे निकाल दूंगा, शिफा दे दूंगा। अल्लाह मुहताज नहीं है किसी का, अल्लाह मुहताज नहीं है, अल्लाह से मांगो तो सही, अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, एक एक गुनाह को माफ फरमा देगा। हमने गुनाह की, नमाज़ें छोड़कर, चोरी कर कर, शराब पीकर, झूठ बोलकर, ग़ीबत कर कर, मुनकरात में पढ़कर बहुत गुनाह किए। गुनाह करते करते दिल काला कर दिया। अल्लाह कहता आजा मेरे पास आजा, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। क्यों मायूस होता है अल्लाह की रहमत से, क्यों अपनी उम्मीदें तोड़ता है अल्लाह की रहमत से। आ जाओ मोहम्मदी सराय की बहनों, आ जाओ मोहम्मदी सराय के जवानों, बूढ़ों बच्चों, मेरे सामने हाथ फैलाओ, झोली फैलाओ और मुझसे मांगो, अपने मसलों का हल मेरी तरफ लेकर आओ। साबिनायत नहीं देगी, मज़ारों पर मसलों के हल नहीं है। अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के हुजूर में अपनी झोली को फैलाकर दो आंसू के कतरे बहा दो। अल्लाह कहता है हम माफ करेंगे, सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देंगे। एक बनी इस्राइल का वाकया वक्त हो चुका है, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स था, बड़ा मालदार, अल्लाह ने बहुत माल दिया, वो मर गया, वारिस बन गई औलाद। बेटे ने बहुत अय्याशी की, जिसके हाथ में माल लगता है फिर वो अय्याशी के सिवा कुछ नहीं करता। मदरसे वाले आपके सामने पहुंचेंगे, उसे नहीं देगा, अभी शादी हो जाए तो डीजे आ जाएगा, खुराफातों में उड़ जाएगा। लेकिन इन मासूम बच्चों पर, इन उलमा पर, इन मदरसों पर, अकाबिर पर, इन पर खर्च करने को दिल नहीं चाहता। और कुरान कहता है हाँ खर्च करोगे, मन शाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। एक के 10 है, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह। एक के 700 है, मन्दल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। जो 1 रुपया और आप थोड़ा ज्यादा जितना हो सके दोगे, अल्लाह को कर्ज दे रहे हो, जितना कितना देगा अल्लाह? कुरान खामोश, अल्लाह पेन दिया देगा। बनी इस्राइल का वाकया, जुल्म किया उसने खूब, हर रात उसे अय्याशी में, शराब में, ज़िना में कर। उसकी माँ बूढ़ी कहती बेटा चल हसन बसरी के पास चल ले, तौबा कर ले और अल्लाह माफ फरमा देगा। नहीं जाऊंगा, मना करूंगा। बहुत इसरार किया, यहाँ तक के इंतकाल का वक्त करीब हो गया। अम्मा कहती माँ तो माँ होती है, कहने लगी बेटे चल हसन बसरी के पास। कहा मुझसे अम्मा जाया नहीं जा रहा, आप जाओ हसन बसरी को बुला कर लाओ। हसन बसरी के पास में पहुंची माँ, कहा बहुत दिनों से आती थी लेकिन बेटा नहीं आता आपके पास में, आज तुम्हें बुलाया है, आप चलो वहीं तौबा कर आओ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 1000 उलमा है जिनको सबक पढ़ाना है हदीस का, अब मैं नहीं जा सकता, मैं माजरत करता हूँ, सबक का वक्त हो गया। वो चले गए। अम्मा होती की आई, बेटे से कहा आज हसन बसरी तुम्हारे पास आने से इनकार कर दिया। बच्चे बेटे थे, वो हदीस पढ़ाने के लिए चले गए। अब ये रोते कहने लगा वो बच्चा कि पहले मैंने बुलाया नहीं, पहले मुझे बुलाया हसन बसरी ने, मैं नहीं गया, आज मैं बुलाता हूँ हसन बसरी नहीं आए। अब कहने लगा अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ, ए अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं, दिन के उजालों में, रात की तन्हाइयों में, कसरनी सहबंदी, ए अल्लाह माफ फरमा दे। सारी दिन और रात अय्याशी में गुजारती, अल्लाह माफ फरमा दे। ए अल्लाह तू हसन बसरी का मोहताज नहीं है मग़फ़िरत करने में, ए अल्लाह तेरी रहमत हसन बसरी की मोहताज नहीं है तौबा कराने में, अल्लाह माफ फरमा दे। माफी मांगता दुनिया से रुखसत हो गया और आए फरमाइश की थी। माँ से कहा हसन बसरी ने मना कर दिया है, आप मेरे गले में फंदा डालकर चौराहों में, सड़कों पर आप घसीटना कि लोगों को पता चल जाए क्या अंजाम है गुनाह करने वाले का। मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करना, क्यों? इसलिए कि मुझ पर जब अज़ाब होगा तो मैं तकलीफ होगी। अम्मा ये मेरी शर्त है। माँ गई लोगों के पास में कहा कि जाओ आप चले जाओ, नीला बुला कर कफन पहना दो और उसकी नमाज पढ़कर कहीं दफन कर दो। अब अल्लाह ताला ने हसन बसरी की तरफ ये कष्ट किया कि हसन बसरी से कहा तुम जाओ और जाकर उनसे कहो
نماز جنازہ تمہیں پڑھانی. حسن بصری فوراً گئے, دستک دی کا کون کہ حسن بصری کیوں آئے کہ اللہ نے بھیجا ہے نماز پڑھانے کے لیے, مجھے معاف کر دو, معاف کر دو. ماں نے کہا جلدی جاؤ آپ نماز پڑھا دو. کیا پہلے میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں, تم معاف کر دو. ماں نے معاف کر دیا اور پھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے نماز جنازہ. وہ جو دن کا عیاش, رات کا عیاش, جو گناہگار پاک اللہ نے معاف فرما دیا. اس لیے یہ ختم قرآن کی مجلس ہے, تکمیل قرآن کی مجلس ہے. اور آج دیکھیں کتنی راتیں جمع ہو گئی. جمعے کی رات ہے, بڑی قدر کی رات ہے, اور دوسری شب برات ہے, اور تیسری آپ دیکھو گے آخری وقت ہے, اور ختم قرآن کی مجلس ہے. علماء کرام موجود ہیں, کتنی چیزیں جمع ہو چکی ہیں. قبولیت میں کوئی خدا کی قسم کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آج سچے دل سے ہم اللہ کے دربار میں توبہ کریں گے اور یہ عہد کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس مجلس سے عہد کر کر جا رہے ہیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ, ہر بچے کو حافظ بناؤ. اس کے بعد میں دنیا کی تعلیم جو چاہو آپ دلواؤ. اپنے بچوں کو درس القرآن میں آپ داخلہ کرواؤ, اور یہاں آپ اپنے بچوں کی تعلیم دو. کہ مفتی صاحب میں یہ جانتا ہوں, میرے قریبی ہیں, دوست ہیں, بہت اچھی تربیت کی ہے بچوں کی, بہت اچھا انداز ہے پڑھنے کا, اور محنت کر رہے ہیں. آپ لوگ ان کی قدر نہیں سمجھ سکتے, ہم رامپور والے تو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ قدر کرو اپنے بچوں کی, ان کی نگرانی میں تعلیم آپ دلواؤ, تعلیم حاصل کراؤ. اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. ابھی آپ حضرات حضرت مولانا مفتی محمد سالم صاحب قاسمی, امام خطیب جامع مسجد حسن کا نگلہ ضلع رامپور سے قرآن کریم کے موضوع پر تفصیلی خطاب سماعت کر رہے تھے. حضرت والا نے بڑی ہی خصوصیت کے ساتھ قرآن کی فضیلت, اس کی اہمیت, اس کی ضرورت اور اس پر مرتب ہونے والے فائدے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی, اور آخر میں ترغیب دلائی کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسہ درس القرآن میں داخل کرا کر کے انہیں قرآن پاک کا ناظرہ پڑھائیں, حفظ کرائیں. تو بھائی میں تو ناظر ہوں, میں یہ بات تو شعر میں ہی کہہ سکتا ہوں. آپ اگر چاہ رہے ہیں